السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25، 26 اور 27 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ، لقد تحقیق، البتہ یقیناً، نصرکم مدد کی تمہاری، نصرہ، نصرت، نصیر، نصر، یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہ سارے الفاظ بن سکتے ہیں۔ نصرکم اللہ، اللہ نے، فی مواطن کثیرہ، فی میں مواطن، وطن کی جمع، جگہ، کثیرہ بہت سی۔ وطن کو وطن اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بندہ رہتا ہے، کسی جگہ میں ہی رہتا ہے نا، اس لیے اسے وطن کہتے ہیں۔ کثیرتم و یوم حنین، اور حنین کے دن، حنین از جب، آجبتکم تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا، تمہیں بہت اچھا لگا۔ یہ عین، جیم اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور الف لگا کر اس کو اس میں زور ڈال دیا گیا ہے۔ بہت اچھا لگا، خوش فہمی میں ڈال دیا۔ کثرتکم تمہاری کثرت نے، کثرت زیادہ ہونا، اکثر، کثیر، یہ سارے لفظ بن جائیں گے۔ فلم پس نہ، تغنی کام آئی، تغنی جو غین نون ہے، غنی کر دینا، غنی کیا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری کر دینا، کام آ جانا۔ انکم تمہارے، شیئا کوئی چیز، کچھ بھی، شیئم و ضاقت اور تنگ ہو گئی۔ ضاقت جو ہے اس کا معنی تنگ ہونا، یعنی نیرو ہو جانا۔ علیکم الارض تم پر زمین، بما اس کے باوجود کہ رہبت وہ فراخ تھی۔ یہ فراخ کا اپوزٹ ہے ضاقت، اور رہبت ضاقت کا متضاد ہے، فراخ۔ نئے لفظ ہیں، دونوں یاد کریں۔ ثم پھر، ولیتم تم لوٹے، یہ لفظ تو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ ولیتم مدبرین پیٹھ پھیر کر، دبر جو ہے، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، تو مدبرین سب پیٹھ پھیر کر۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، البتہ یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی، یعنی اللہ نے بہت سی جگہوں پر اور حنین کے دن تمہاری مدد کی، جب تمہیں اپنے زیادہ ہونے پر، جب تمہیں تمہاری کثرت نے بہت خوش فہمی میں ڈال دیا تھا، پھر نہ کام آئی کچھ بھی تمہارے، اور تنگ ہو گئی زمین باوجود وسعت کے، وسیع ہونے کے باوجود زمین تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر لوٹے۔ ثم پھر،
انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، سکینتہ سکون، سکینت، اس لیے سکینہ نام رکھ لیتے ہیں لوگ لڑکیوں کے۔ اگر آپ سکون بنانا چاہیں تو آرام سے بن جائے گا، سین کا واو نون۔ علی رسول ہی، رسول پر، اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور مومنوں پر، وانزل، اور نازل کیا، جنودن، لشکروں کو، جنود جندن کی جمع ہے، جنود لم تروہا، لم نہیں، تروہا تم نے دیکھا، انہیں تم نے نہ دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ بامہارا ترجمہ دیکھیے، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت، سکون نازل کیا، اور اس نے لشکر بھیجے، لشکر نازل کیے، تم نے انہیں نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی رجوع کرے گا۔ میں نے بتایا تھا یہ توبہ والا ہی روٹ ورڈ ہے، جب انسان رجوع کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے، جب اللہ رجوع کرتا ہے تو اللہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، اس پر جس پر وہ چاہے، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور اور بہت رحیم ہے، نہایت بخشنے والا، نہایت مہربان۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے گا رجوع کرے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ رکوع بھی نیا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو یاد دلایا کہ اللہ نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد فرمائی۔ دیکھیں، میدان بدر ہو، صلح حدیبیہ ہو، فتح مکہ ہو، یا اور دیگر مقامات جہاں مسلمان کمزور تھے، اللہ نے اپنے خاص فضل سے ان کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا کہ 313 ایک طرف اور ایک طرف 1000، اور وہ مسلح اور یہ ان کے پاس لڑائی کا سامان بھی پورا نہیں، تو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور خاص طور پہ جس کا ذکر ہے یوم حنین کا، حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ کب؟ جب تم تعداد میں زیادہ تھے اور تمہیں اپنا زیادہ ہونا بڑا اچھا لگا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے چند مہینے بعد غزوہ حنین لڑنا پڑا مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آئی کہ حنین کے لوگ، حنین ایک جگہ کا نام ہے جو 10 میل دور ہے مکہ سے، مکہ اور طائف کے درمیان ہے یہ۔ وہاں ایک حوازن قبیلہ تھا جو مسلمانوں کی فتح کو دیکھ کر وہ آخری جنگ لڑنا چاہتے تھے کہ کہیں عرب پر، پورے عرب پہ قبضہ ہی نہ ہو جائے۔ انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں فتح مکہ کو دیکھ کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخبر بھیجے کہ خبر لاؤ، کیا واقعی بات ایسی ہے؟ تو صحابہ کرام نے آ کے بتایا کہ بالکل وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ چلو ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ پہلے کر دیں۔ 10,000 وہ لوگ تھے جو فتح مکہ میں مہاجرین اور انصار تھے، 10,000۔ 2,000 مکے کے لوگ مل گئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو 12,000 کا لشکر حوازن کی طرف جو قبیلہ تھا پیش قدمی کی، اور
مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان باقاعدہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں نکلے۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور جب یہ حوازن قبیلے کے قریب پہنچے، حنین کی جگہ کے پاس ہی تھے اور ایک تنگ جگہ سے گزر رہے تھے، تو ان کے تیر انداز اور وہ لوگ وہاں چھپ کے بیٹھے تھے، انہوں نے ایسا تابڑ توڑ حملہ کیا کہ صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لوگوں نے دوڑنا شروع کر دیا، جو قرآن کہتا ہے کہ تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا اندازہ دیکھیں۔ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ نہ صرف عقل اور درجے اور علم اور ہر چیز میں آگے ہوتا ہے، بلکہ بہادری اور شجاعت میں بھی وہ باقی لوگوں سے آگے ہوتا ہے۔ آپ سفید خچر پر سوار تھے اور آپ نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں ادھر ہوں، کدھر کدھر کہاں جا رہے ہو؟ لیکن لوگ پھر بھی آپ کی آواز نہ سنتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے۔ پھر آپ نے حضرت عباس کو کہا کہ تیری آواز بلند ہے، ذرا ان کو آواز لگاؤ۔ پھر حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ادھر ہیں، اے انصار کی جماعت کدھر جا رہے ہو؟ تو لوگ واپس ہٹے، پلٹے اور جمع ہونا شروع ہوئے۔ اتنی دیر میں اللہ کی مدد بھی آ گئی، تو پھر جم کے لڑے اور حنین کے 70 لوگ انہوں نے قتل کیے، اور بے شمار اونٹ اور بے شمار بھیڑ بکریاں اور بے شمار سونا چاندی ان کے آتا۔ تو یہ وہ موقع ہے جب اللہ نے اپنے فرشتے بھی نازل کیے، سکونت بھی نازل کی، تسکین دی، دلوں کو مضبوط کیا، اللہ کے رسول کو بھی اور مومنوں کو بھی۔ یہاں پر کئی لوگ بڑی ٹو لگاتے ہیں، یہ آیت پیش کر کے صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اللہ نے ان کو مومن گردانا ہے۔ بطور انسان جب آپ بھی شیر کو یکدم دیکھیں تو گھبرا جائیں گے، تو اللہ نے مہربانی فرمائی اور ایسے لشکر نازل کیے فرشتوں کے جن کو نہیں دیکھ سکتا کوئی، اور کافروں کو عذاب کا مزہ چکھا دیا۔ اور یہ اشارہ ہے غزوہ حنین کی طرف، اور اس غزوے میں اللہ پاک نے بالخصوص قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور آگے فرمایا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر رجوع بھی کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مہربان تھے کہ جتنا مال غنیمت ہاتھ آیا آپ نے کئی دن اس کو تقسیم نہیں کیا، اس امید سے کہ یہ لوگ شاید مسلمان ہو جائیں اور ان کو دے دیں ان میں سے، اور ایسا ہی ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کو بھی کھلے دل سے دیا، اور نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے تو ان کو بھی کھلے دل سے دیا، تاکہ نئے مسلمان ہونے والوں کا اسلام پر اور ذہن بن جائے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ ابو سفیان نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، ساری زندگی نبی علیہ السلام کے خلاف لڑتے رہے، لیکن فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ جب اتنی بڑی فتح اللہ نے دی مسلمانوں کو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے ابو سفیان، 100 اونٹ اور سینکڑوں میں بکریاں، بعض لوگوں نے لکھا کہ 400 بکریاں دی۔ ابو سفیان کہنے لگے اللہ کے رسول میرے بھائی یزید کا، ان کا ایک بھائی کا نام یزید تھا، ان کا حصہ بھی دیں۔ آپ نے 100 اور دے دی اور اتنی بکریاں۔ پھر کہنے لگے معاویہ رضی اللہ عنہ کا حصہ دیں، اپنے بیٹے کا، آپ نے 100 اور دے دی۔ تو یہ تذکرہ ہے غزوہ حنین کا۔ اللہ کی مدد تو مومنوں کو آ جاتی ہے، بس مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے در پہ رہیں۔ یہ وہی وقت ہے جب چند انصار صحابہ نے جب دیکھا کہ بہت سارا مال مکہ والوں کو دے دیا ہے، تو انہوں نے لگ جا کر کچھ باتیں کی کہ اللہ کے رسول تو اب اپنی قوم میں مل گئے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلا لیا، کہا کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں
انہوں نے کہا جی ہاں ہاں جی کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے بھیڑ بکریاں دی ہیں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ بھیڑ بکریاں لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ؟ تو فوری انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اللہ کا رسول چاہیے۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرما دیا، خطبہ دیا بڑا دل پذیر، اور فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں کہ تم غریب تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں امیر بنایا، اور تمہاری دشمنیاں تھیں، اللہ نے میرے ذریعے تمہاری دشمنیوں کو ختم کیا، تم کفر پر تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم پر اللہ اور اس کے رسول کے بہت احسانات ہیں۔ آپ نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے میرے سوال کا؟ وہ یہی کہتے رہے کہ ہم پر اللہ اور اس کے رسول کے بہت احسانات ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ یہ جواب دے سکتے تھے کہ آپ یہ مجھے جواب دے سکتے تھے، اور آپ کے جواب کے ایک ایک حرف کی میں تصدیق بھی کرتا۔ میرے جواب میں آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ تمہیں مکہ والوں نے نکال دیا تھا، ہم نے پناہ دی، تم مفلس سے، ہم نے تمہاری مدد کی، تم جب مکہ سے آئے تھے تو لوگوں نے آپ کو پر ایمان نہیں لائے، آپ کو جھٹلایا، ہم ایمان لائے، آپ یہ کہہ سکتے تھے، اور میں نے تصدیق بھی کر دینی تھی آپ کی باتوں کی، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا نہیں جی اللہ کے رسول، ہم پر اللہ کے اور اس کے رسول کے بہت احسانات ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے نئے مسلمان ہونے والوں کو اس لیے زیادہ دیا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ پکے ہو جائیں اسلام پر، اور تمہارے ایمان پر، تمہارے اسلام پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرما دیا اگر کہیں جانے کے دو راستے ہوں اور سارے لوگ ایک راستے سے جا رہے ہوں اور انصار دوسرے راستے سے جا رہے ہوں تو میں وہ راستہ پسند کروں گا جس سے انصار جا رہے ہیں۔ اس سے وہ خوش ہوئے اور پھر اللہ کے رسول کی دولت اپنے ساتھ پا کر بہت خوش ہوئے۔ یہ غزوہ حنین ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ